شہنشاہ کائنات امام زمانہ بآواز بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد. رحم اللہ من یقرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات. اللہم تابع بیننا وبینہم بالخیرات انک مجیب الدعوات انک علی کل شیء قدیر برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی یخلق ولم یخلق ویرزق ولا یرزق ویطعم ولا یطعم. ثم الصلاة والسلام علی عبدک ونبیک وصفیک ورسولک وخیرتک من الخلق ابی القاسم محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین سیما ابن عمہ علی علیہ السلام وہو النبأ العظیم والصراط المستقیم والقرآن الکلیم وہو الصدیق الاکبر والفاروق الاعظم وحبل اللہ المتین وامام المسلمین ووصی رسول رب العالمین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رجب شہر اللہ وشعبان شہری ورمضان شہر امتی. صلوات علی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. دعائے سلامتی امام زمانہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک وعلی آبائی فی ہذہ الساعة وفی کل ساعة ولیاً وحافظاً وقائداً وناصراً ودلیلاً وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا. اللہم صلی علی محمد وآلہ. سامعین محترم، عزیزہ نگرامی قدر، مسلسل شبہ جمعہ کی مجالس میں جس موضوع سخن پر گفتگو کی جا رہی ہے وہ ہے سفر آخرت، اور آج بحمد خدا ہم اپنے 36ویں مرحلے میں داخل ہو رہے ہیں. بتائید محمد و آل محمد الحمدللہ اس موضوع پر 35 تقاریر ہو چکی ہے، اور آج یہ 36ویں تقریر ہے اس موضوع پر. سامعین محترم، اگر یاد ہو تو ہماری گفتگو گزشتہ چند تقاریر سے مرحلہ قیامت پر ہو رہی ہے. ابتدا میں ہم نے قبض روح سے بات شروع کی تھی، اس کے بعد قبر کے مرحلے پر آپ کی خدمت میں چند معروضات پیش کیے، اس کے بعد برزخ کے حوالے سے بیان ہوا، اور پھر اس کے بعد گزشتہ چند مجالس سے ہماری گفتگو قیامت پر ہو رہی ہے. لیکن سامعین محترم، آج کی گفتگو
ہماری مرحلہ قیامت پر فقط منحصر نہیں ہے، بلکہ آج ہم گفتگو کرنے والے ہیں ماہ رجب کے حوالے سے، اور ماہ رجب کا براہ راست تعلق ہے پورے سفر آخرت سے۔ آپ جملے پر توجہ دیں، میں نے یہ نہیں کہا کہ ماہ رجب کا تعلق صرف مرحلہ قیامت سے ہے، ماہ رجب کا تعلق تمام سفر آخرت سے، یعنی جتنے مرحلے ہیں ہر مرحلے پر ماہ رجب یہ کام آنے والا ہے۔ قبض روح پر یہ مرحلہ قائم آئے گا، یہ مہینہ کام آنے والا ہے، اس کے اعمال کام آنے والے ہیں۔ قبر اور برزخ میں یہ مہینہ انتہائی مفید اور انتہائی اہم کردار نبھانے والا ہے، اور مرحلہ قیامت میں بھی یہ ماہ رجب بہت زیادہ انسان کا ساتھ دینے والا ہے۔ لہذا آج کی ہماری گفتگو ماہ رجب کے حوالے سے ہی ہوگی، کیونکہ ماہ رجب کی آمد ہے، لہذا چند معروضات آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ایک دفعہ صلوات پڑھیں مل کر بآواز بلند، اللہم صلی علی محمد علی محمد۔ اور سامعین محترم، ان باتوں کو بیان کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں جس حدیث مبارکہ کو پیش کیا وہ دراصل ختمی مرتبت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد یہ مشہور و معروف ایک حدیث مبارکہ ہے جو آپ ہر سال سنتے ہیں، اور آپ کو الحمدللہ مجالس حسین کے طفیل اب یہ حدیث یاد بھی ہو گئی ہوگی۔ کیا ارشاد ہو رہا ہے؟ رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں رجب شہر اللہ، فرمایا کہ یہ رجب کس کا مہینہ ہے؟ اللہ کا مہینہ ہے۔ وشعبان شہری، اور یہ شعبان مجھ رسول اللہ کا مہینہ ہے، یہ میرا مہینہ ہے۔ ورمضان شہر امتی، اور یہ رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ یہ حدیث وہ ہے جو ہم ہر سال سنتے ہیں کہ رجب اللہ کا مہینہ، شعبان رسول کا مہینہ، رمضان میری امت کا مہینہ۔ لیکن سامعین محترم، ایک اور حدیث ہے جس میں ترتیب مختلف ہے، مفہوم یہی ہے لیکن ترتیب مختلف ہے۔ وہ کون سی حدیث ہے؟ وہ حدیث ہے امیر المؤمنین کی۔ امیر المؤمنین نے فرمایا رجب شہری، فرمایا رجب میرا مہینہ ہے، امیر کائنات فرما رہے ہیں۔ وشعبان شہر رسول اللہ، اور یہ شعبان اللہ کے رسول اللہ کا مہینہ ہے۔ اور وہ رمضان شہر اللہ، اور یہ رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ ترتیب پر غور کیجئے، رجب علی کا مہینہ، شعبان نبی کا مہینہ، رمضان جلی کا مہینہ۔ آپ اگر اس ترتیب پر غور کریں تو اس ترتیب میں پیغام یہ ہے کہ جیسے ایک عام انسان رجب کو عبور کیے بغیر شعبان تک نہیں پہنچ سکتا، اور شعبان کو عبور کیے بغیر رمضان تک نہیں جا سکتا، ویسے ہی کوئی علی کا دروازہ چھوڑ کر نہ نبی تک جا سکتا ہے نہ جلی تک جا سکتا ہے۔ نعرہ حیدری، یا عالم، لہذا ممکن ہی نہیں ہے، امکان ہی نہیں ہے۔ جیسے ہم رجب سے پہلے یہ نہیں کہہ سکتے کہ شعبان میں آ گئے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے رمضان گزار لیا اب رجب میں جائیں گے، نہیں، پہلے رجب پھر شعبان پھر رمضان، بالکل اسی طریقے سے پہلے علی پھر نبی پھر جلی۔ یہ ترتیب اگر رہے گی تو انسان کامیاب و کامران رہے گا۔ ایک دفعہ صلوات پڑھے مل کر بآواز بلند، اللہم صلی علی محمد علی محمد۔ اب آئیے، رجب المرجب اس کا پورا نام ہے۔ سب سے پہلی بات، رجب کا کیا مطلب ہے؟ الحمدللہ جو ہے وہ اتنے سالوں سے ہم رجب کا مہینہ گزارتے ہیں۔ رجب کا مطلب کیا ہے؟ کسے کہتے ہیں رجب؟ دیکھیے، ایک تو حدیث بھی ہے چھٹے امام کی کہ رجب جنت میں ایک نہر کا نام ہے، صحیح، جو دودھ سے زیادہ سفید ہے اور شہد سے زیادہ شیریں ہے، اور جو رجب میں عبادت خدا میں اپنے آپ کو گزارتا ہے تو وہ اس نہر سے مستفید ہوگا۔ لیکن رجب کا لفظی مطلب کیا ہے؟ ڈکشنری میننگ، لغت میں کیا مطلب ہے رجب کا؟ دیکھیے، رجب کا معنی ہے تعظیم کے، صحیح، یعنی بڑا عظمت والا مہینہ ہے، بڑا تعظیم والا مہینہ ہے یہ رجب۔ آپ جانتے ہیں کہ پورے سال میں اسلامی مہینوں میں 4 محترم مہینے، کون کون سے؟ محترم مہینوں کا مراد یہ ہے کہ ان مہینوں میں جنگ و جدال کرنا حرام ہے، شریعت کی طرف سے پابندی ہے، بینڈ لگا دیا گیا ہے کہ ان مہینوں میں جنگ نہیں کی جا سکتی۔ کون کون سے مہینے وہ؟ ایک ہے محرم الحرام اور ذیقعدۃ الحرام اور رجب المرجب اور ذی الحج، ٹھیک ہے؟ رجب، ذیقعد، ذی الحج، محرم، 3 مہینے ایک ساتھ ہیں، ذیقعدہ، ذی الحجہ اور محرم الحرام، اور پھر ایک رجب ہے۔ یہ 4 مہینے محترم مہینے شمار ہوتے ہیں، اور ان مہینے میں جنگ و جدال شریعت کی طرف سے حرام کر دیا گیا ہے اور پابندی ہے، شریعت نے منع فرمایا ہے جنگ و جدال کرنے سے۔ آپ اگر تاریخ کا مطالعہ کریں، آپ مجالس سنتے رہتے ہیں، آپ اس بات سے واقف ہیں کہ دور جاہلیت کس طریقے کا دور تھا، کہ جس میں بیٹیوں کو زندہ دفنایا جاتا تھا، جس میں چھوٹی چھوٹی بات پر عرصہ جنگ چلا کرتی تھی۔ بالفرض
دو قبیلے کے افراد آئے, دو قبیلے کے سردار آئے, اور اس بات پر جھگڑا ہو گیا کہ پہلے میں اپنی سواری کو پانی پلاؤں گا, دوسرے نے کہا پہلے میں پلاؤں گا. حالانکہ اتنا بڑا سمندر ہے, اتنا بڑا دریا ہے, لیکن بس دونوں کی ضد ہوتی تھی اس جگہ سے میں ہی پلاؤں گا. اور اس بات پر اگر جنگ ہوتی تھی تو 60 سال 70 سال تک جنگ ہو رہی ہے صرف اسی بات پر کہ پانی اس نے کیسے پلایا. ٹھیک ہے, اور یہ جنگ نسلوں تک منتقل ہوتی تھی. لیکن دور جاہلیت میں جو لوگ جاہل تھے, جنہیں بالکل تمیز نہیں تھی, جو بدو تھے, وہ بھی جب رجب کا مہینہ آتا تھا تو تلواریں پھینک دیا کرتے تھے اور جنگ نہیں کرتے تھے. اور کیا کہتے تھے, وہ کہتے تھے رجب میں ہم جنگ نہیں کر سکتے, رجب محترم مہینہ ہے, ہم اس میں تلوار نہیں اٹھا سکتے, ہم اس میں نیزہ نہیں اٹھائیں گے کیونکہ یہ محترم مہینہ ہے, رجب میں ہم کوئی جنگ و جدال نہیں کریں گے. کیوں؟ وہ کہتے تھے ہم اس لیے نہیں لڑ سکتے کیونکہ رجب میں ہماری دعائیں قبول ہوتی ہیں, رجب میں ہماری پریشانیاں آسان ہوتی ہے, رجب میں ہماری مشکلات حل ہو جاتی ہے. سامعین محترم, اگر آپ غور کریں تو میں ایک جملہ آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں. کیا ہی کہنے, کیا ہی کمال ہے پروردگار عالم کا, جس مہینے میں علی کو پیدا کرنا تھا دور جاہلیت میں بھی لوگوں میں مشہور کر دیا کہ اس مہینے میں پریشانی آسان ہوتی ہے, اس مہینے میں مشکلات حل ہو جاتی ہے, تاکہ دور جاہلیت کے لوگوں کو بھی پتا چل جائے کہ تمام مشکلات کا حل کرنے والا رجب کے مہینے میں آنے والا ہے اور کسی مہینے میں نہیں آنے والا ہے. لہذا سامعین محترم, دور جاہلیت کے لوگ جو جنگ و جدال کرتے تھے, عرصے تک بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا, دلوں میں رحم نہیں ہے, دلوں میں بغض بھرا ہوا ہے, لیکن رجب کا مہینہ آیا اپنی اپنی تلواریں پھینک دی. کیوں؟ یہ دعاؤں کا مہینہ ہے, یہ رحمتوں کا مہینہ ہے, برکتوں کا مہینہ ہے, ہماری مشکلات آسان ہوتی ہے, ہماری پریشانیاں حل ہو جاتی ہیں. لہذا وہ بھی اس میں جنگ و جدال نہیں کیا کرتے تھے. یہ ہے رجب کا مطلب تعظیم. صحیح ہے. اچھا, رجب کا ایک اور نام ہے جو روایت میں بیان کیا گیا, کوئی بتا سکتا ہے کیا نام ہے رجب کا؟ ایک تو رجب ہے, ایک اور نام ہے جو روایت میں بیان کیا گیا, وہ ہے اسب. کیا ہے؟ اسب. الف صاد بے, اسب. اسب کا مطلب ہوتا ہے انڈیلنا, موصلہ دھار, یہ ہے اسب کا مطلب. تو اس کا کیا تعلق ہے رجب سے, انڈیلنے سے اور موصلہ دھار سے کیا تعلق ہے رجب کا, کیوں اس کا نام رکھا گیا؟ جب معصوم سے پوچھا گیا تو معصوم نے کہا کہ پروردگار عالم اس مہینے میں اپنی رحمتیں مسلسل کر دیتا ہے, اس مہینے میں اپنی رحمتیں موصلہ دھار کر دیتا ہے, اس مہینے میں اپنی رحمتوں کو انڈیل دیتا ہے. صحیح ہے. ایک مہینہ یہ ہے کہ اس میں پروردگار عالم ارحم الراحمین ہے, وہ ہر مہینے میں رحمتیں نازل کر رہا ہے, لیکن ہر مہینے میں اور رجب کے مہینے میں یہ فرق ہے, ہر مہینے میں انسان مانگتا ہے تو رحمتیں آتی ہیں, رجب کے مہینے میں مانگنے کی ضرورت نہیں ہے, اس کی طرف سے رحمتیں مسلسل ہو جاتی ہے, موصلہ دھار ہو جاتی ہے, وہ مسلسل نعمتیں انڈیل رہا ہوتا ہے اپنے. لیکن اب آپ سوچئے, پروردگار عالم کی جانب سے رحمتیں انڈیلی جا رہی ہیں, لیکن پھر بھی اگر کوئی بدقسمت ہو اور رحمتیں حاصل نہ کر پائے تو پھر وہ اس کا اپنا قصور ہے, وہ اس کی اپنی بدبختی اور اپنی بد نصیبی ہے. لہذا رجب کا ایک نام ہے اسب, یعنی رحمتیں انڈیل دینے والا مہینہ. اب آپ کے سامنے ایک حدیث قدسی پیش کرتا ہوں, کیونکہ چونکہ رحمتوں کا مہینہ ہے لہذا اس کے بارے میں روایت ہے کہ اس میں کئی لوگوں کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے. بڑے بڑے مجرم پروردگار عالم اس مہینے میں معاف کر دیتا ہے, جتنا بڑا گنہگار ہے وہ معاف کر دیا جاتا ہے اس مہینے میں. پہلے بھی آپ کے سامنے ایک روایت بیان کر چکا ہوں. بعض لوگ مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے, یعنی ان کے دل میں خیال آتا ہے اب تو اتنے گناہ کر چکے ہیں, اب تو بالفرض لوگوں کو تکلیفیں بھی پہنچائی ہے, اب تو اتنی نمازیں بھی قضا کر دی, اب تو جھوٹ بھی بولا ہے, نہ جانے کتنے مقامات پر غیبتیں کی ہے, چلتے پھرتے پتہ نہیں کتنی گالیاں دیتے ہیں. ایک وقت آتا ہے مایوس ہو جاتے ہیں کہ اب پتہ نہیں پروردگار عالم معاف کرے گا یا نہیں کرے گا. یہ مایوس ہونا خود ایک گناہ کبیرہ ہے, خود گناہ کبیرہ میں سے ایک ہے. یعنی اگر بالفرض انسان یہ سوچ رہا ہے تو ایک اور گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو رہا ہے. لہذا یہ مایوسی یہ خود گناہ کبیرہ ہے. لہذا سامعین محترم, چھٹے امام سے پوچھا بھی گیا تھا, معصوم سے پوچھا گیا کہ مولا اگر بالفرض کسی کے بہت زیادہ گناہ ہو تو کیا پروردگار عالم اسے معاف کر سکتا ہے؟ اب مفہوم بیان کر رہا ہوں. امام نے کہا تیرے گناہ کتنے بڑے ہیں, کیا تیرے گناہ درخت کے پتوں سے بھی بڑے ہیں اور اس سے بھی زیادہ ہے؟ کہا مولا ہاں اس سے بھی زیادہ ہے. امام نے کہا کیا تیرے گناہ ریت کے ذروں سے بھی زیادہ ہے؟ کہا ہاں مولا اس سے بھی زیادہ ہے. کہا کیا دریا کے قطروں سے بھی زیادہ ہے؟ کہا ہاں مولا. امام کو ایک وقت جلال آیا, امام نے کہا تیرے گناہ اللہ کی رحمت سے تو بڑے نہیں ہیں, پروردگار عالم تو زیادہ رحمان ہے نا. اس نے کہا ہاں مولا. کہا تو پروردگار عالم سے توبہ کر, اللہ معاف کرنے والا ہے. لہذا سامعین محترم, اس مہینے میں پروردگار عالم کئی گناہ گاروں کو, کئی مجرموں کو معاف کر دیا کرتا ہے. اس پر بعض لوگ حیرت کرتے ہیں اتنا گنہگار رجب میں آ کے بخشا گیا. اس کا جواب پروردگار عالم نے خود حدیث قدسی میں دیا ہے. لیکن آپ اس حدیث قدسی پر غور کیجیے, عجیب لہجہ ہے پروردگار عالم کا. اچھا حدیث قدسی آپ پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ ایک ہے قرآن, وہ بھی اللہ کا کلام ہے, لیکن جو قرآن کے علاوہ اللہ کا کلام ہے اسے حدیث قدسی کہتے ہیں. ہے اللہ کا کلام لیکن قرآن میں نہیں ہے, اسے حدیث قدسی کہتے ہیں. تو پروردگار عالم نے عجیب لہجہ اپنایا. مثال پر غور کیجئے, ایک میں مثال دیتا ہوں. بالفرض آپ کا بچہ پڑھتا ہے 6ٹھی 7ویں کلاس میں, آپ اس کے ہاتھ میں 2 لاکھ روپے دے دیں, ٹھیک ہے, تو آپ پر لوگ اعتراض کریں گے. اور ایک وقت آتا ہے بالفرض وہ تنگ آ کر کہہ دیتا ہے کہ بھائی بیٹا میرا ہے, پیسے میرے ہیں,
آپ سے کیا مطلب؟ یہ ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ اس طریقے کے جملے کہہ دیے جاتے ہیں. اب اگر بالفرض کوئی اعتراض کرتا پالنے والے اتنا گنہگار ہے, اتنا بڑا مجرم ہے, اتنے بڑے بڑے گناہ نے کبیرہ کیے, پھر بھی تو نے معاف کر دیا. پروردگار عالم نے اس اعتراض سے پہلے جواب دے دیا حدیث قدسی میں, کہ الشہر شہری, مہینہ میرا مہینہ ہے, والعبد عبدی, بندہ میرا بندہ ہے, والرحمت رحمتی, رحمت میری رحمت ہے. آپ سے مطلب ایک دفعہ صلوات پڑھے مل کر بآواز بلند, اللہ صلی علی محمد وآلہ. اس کے بعد اسی حدیث قدسی میں پروردگار عالم نے فرمایا فمن دعانی فی ھذا الشہر اجبتہ, فرمایا میں اللہ ہو کر کہہ رہا ہوں, میں ضمانت دے رہا ہوں. پروردگار عالم اگر کسی کو ضمانت دیتے کہ جو کوئی مجھے اس مہینے میں پکارے گا اجبتہ, فرمایا میں اسے جواب دوں گا. ومن سألنی اعطیتہ, فرمایا جو کوئی بھی مجھ سے مانگے گا میں کہہ رہا ہوں میں تمہیں عطا کروں گا, مانگ کر دیکھو. ومن استہدانی ہدیتہ, جو کوئی مجھ سے ہدایت طلب کرے میں اسے ہدایت بھی دوں گا. وجعلت ھذا الشہر حبلا بینی وبین عبدی, اور میں نے اس مہینے کو اپنے اور اپنے بندوں کے درمیان رسی قرار دیا ہے. کیا مطلب رسی قرار دیا ہے؟ ایک مثال سے سمجھیے. بالفرض کوئی کنویں میں گر گیا, اور اب جب وہ کنویں میں گرا تو بڑا گہرا کنواں تھا, اس نے سر اٹھا کر دیکھا تو بہت سارے لوگ کھڑے ہوئے تھے, ابا کھڑے ہوئے ہیں, بھائی کھڑے ہوئے ہیں, رشتہ دار کھڑے ہوئے ہیں, اور سب اوپر سے ہاتھ بڑھائے جا رہے ہیں, اور یہ یہاں سے ہاتھ بڑھایا جا رہا ہے. آپ انصاف سے بتائیے اس کا وہاں سے ہاتھ بڑھانا اور اس کا یہاں سے ہاتھ بڑھانا کوئی فائدہ ہے؟ نہیں, کوئی فائدہ نہیں ہے. چاہے جتنی محبت ہو, وہ اس کی محبت میں تڑپے جا رہے ہیں اور یہ ان کی محبت میں تڑپے جا رہے ہیں, دونوں ہاتھ بھی بڑھا رہے ہیں لیکن کوئی فائدہ نہیں ہے. کیوں؟ درمیان میں وسیلہ نہیں ہے. اب اگر کوئی کہے وسیلہ لے کر آ جاؤ, کا وسیلہ کیا ہے؟ کا وسیلہ ہے رسی. اب جب رسی آ جائے گی تو یہ ان تک پہنچ جائے گا. پروردگار عالم نے کہا کہ میں نے اپنے اور اپنے بندوں کے درمیان رجب کو رسی قرار دیا ہے, یعنی ہم سب گناہوں کے کنویں میں گرے ہیں, ہم چاہتے ہیں اللہ تک پہنچ جائیں, ہماری اللہ تک رسائی ہے نہیں. اللہ نے کہا اگر پہنچنا چاہتے ہو تو رجب کی رسی کو تھامو اور میری بارگاہ میں آ جاؤ. صلوات پڑھ دے ایک دفعہ مل کر بآواز سے بلند, اللہم صلی علی محمد. لہذا اس مہینے میں پروردگار عالم کی رحمتیں مسلسل ہو جاتی ہیں. بڑے بڑے گنہگاروں کو پروردگار عالم اس مہینے میں معاف کر دیا کرتا ہے. اسی لیے روایت میں ہے کہ کوئی مہینہ ایسا نہیں ہے جو رجب کی برابری کر سکے. ہے کوئی مہینہ؟ روایت میں تو ہے. تو رمضان نہیں ہے؟ روایت میں تو کہہ دیا کہ کوئی مہینہ نہیں ہے جو اس مہینے کی فضیلت کی برابری کر سکے. اتنی زیادہ فضیلت ہے. ہم تو کہتے ہیں ماہ رمضان افضل ہے. اس کا کیا جواب ہے؟ دیکھیے سامعین محترم, بعض جملوں میں خود جو ہے وہ ہم جواب سمجھنا ہوتا ہے, ہمیں بعض چیزیں خود انڈرسٹوڈ ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, وہ پہلے ہی سمجھی بوجھی چیزیں ہوتی ہیں. جیسے بالفرض اگر میں کہوں علی تمام انبیاء سے افضل ہے, تو ان تمام انبیاء میں کیا ہمارے رسول اللہ بھی شامل ہے؟ نہیں, علی تمام انبیاء سے افضل ہے لیکن رسول اللہ سے افضل نہیں ہے. اسی طریقے سے رجب تمام مہینوں پر فوقیت لے جائے گا لیکن رمضان سے کوئی مقابلہ نہیں ہو سکتا. لہذا سامعین محترم رجب ہے. اب اس میں آپ کے سامنے میں چند روایت پیش کروں گا اس کے اعمال کے حوالے سے, لیکن تمہیداً کچھ باتیں بیان کر دوں. دیکھیے میں نے آپ کے سامنے حدیث بیان کی, رجب کس کا مہینہ ہے؟ علی کا مہینہ. شعبان نبی کا مہینہ. رمضان جلی کا مہینہ. صحیح ہے, یہ 3 مہینے مسلسل ہیں. ان 3 مہینوں میں انسان جتنا چاہے اپنے آپ کو سنوار لے. جب اپنے آپ کو سنوارے گا تو آخرت کا سفر خود بخود سنورتا چلا جائے گا. جو ہم کہتے ہیں نا بالفرض بیمار ہو گیا, 3 مہینے کا ڈاکٹر نے کورس لکھ کے دیا ہے, یہ کورس کر لو سب کچھ سیٹ ہو جائے گا. تو یہ رجب شعبان اور رمضان یہ ہماری روح کا کورس ہے. صحیح ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ ہم رجب سے ابتدا نہیں کرتے, رجب سے تیاری شروع نہیں کرتے. ہم کب سے کرتے؟ ماہ رمضان سے. ماہ رمضان آتا ہے تو بڑا جوش آ جاتا ہے. صحیح ہے. حالانکہ یہ تیاری ہونی چاہیے ماہ رجب سے. میں آپ کے سامنے مثال دوں. بالفرض ایک دوڑنے کا مقابلہ رکھ دیا جائے, ریس کا مقابلہ ہو رہا ہے, تو اس میں کون جیتے گا؟ بڑا احمق ہوگا وہ جو ابتدا سے ہی تیز دوڑنے لگ جائے. صحیح ہے. جب ابتدا سے ہی تیز دوڑے گا تو ایک وقت آئے گا کہ بھاگتے بھاگتے تھک جائے گا اور پھر آخر میں آ جائے گا. لیکن عقل مند ہوگا جو آہستہ آہستہ اپنی رفتار کو بڑھائے گا اور پھر جو ہے وہ نتیجے تک پہنچے گا اور جیت جائے گا. ہمارے یہاں یہی معاملہ ہے. ہم رجب سے تیاری نہیں کرتے, ہم اسٹارٹ کرتے ہیں ماہ رمضان سے. ماہ رمضان میں بڑا جوش و خروش ہوتا ہے, قرآن بھی پڑھا جا رہا ہے, قرآن بھی جو ہے وہ اس سے مٹی صاف کر لی, اب چلیے قرآن کھول لیجئے. پھر نمازوں کے لیے جو ہے وہ مسجد میں بھی آ رہے ہیں, افطاریاں کروا رہے ہیں, مومنین کو دعوت دے رہے ہیں, روزانہ دعا افتتاح ہو رہی ہے, ماہ رمضان کی دعائیں ہو رہی ہے. یہ ساری چیزیں ایک ساتھ جو ہے وہ رفتار پکڑ لی. آہستہ آہستہ آپ دیکھیے ماہ رمضان کے اختتام میں بندہ تھک جاتا ہے, ختم سب کچھ. صحیح ہے. یہ پریکٹیکل بات کر رہا ہوں بالکل میں. اب میں اس کی 2 مثالیں آپ کو دے دیتا ہوں. پاک و ہند کی مثالیں دیتا ہوں, یہاں تو یہ پریکٹیکل نہیں بنے گی, شاید ایک آدھ مثال بن بھی جائے گی. بالفرض ماہ رمضان کے آتے ہی آپ نے دیکھا مسجدیں فل ہو جاتی ہیں. صحیح ہے. ہوتا ہی نہیں ہوتا ایسا. اور ماہ رمضان کے اختتام میں کیا ہوتا ہے؟ خالی ہو جاتی ہے. ماہ رمضان آیا پاک کرنے کے لیے, ہونا یہ چاہیے تھا آخر میں رش بڑھتا. صحیح ہے. مثال دیتا ہوں,
بالفرض اگر کوئی بندہ بیمار ہو, اس کی طبیعت خراب ہو, آپ اسے ہاسپٹل میں داخل کروائیں, صحیح ہے, اب آپ نے اس کو ہاسپٹل میں جب داخل کروایا, اس کی طبیعت روز بروز بہتر ہو رہی ہے, تو آپ کہیں گے اچھا ہو رہا ہے, علاج صحیح ہو رہا ہے, علاج کامل ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, آپ یہی جملے استعمال کریں گے. کیوں؟ کیونکہ آخر میں وہ صحتیاب ہو کر باہر آئے گا. لیکن اگر بالفرض آپ نے بندے کو داخل کیا, اس کو معمولی بخار تھا, لیکن جب وہ ہاسپٹل سے باہر ہے تو بیچارے کا ایک پیر قبر میں پہنچ جائے, تو آپ کہیں گے کہ علاج اچھا نہیں ہوا ہے, یہاں کے ڈاکٹر اچھے نہیں تھے, اس نے اپنے علاج پر توجہ نہیں دی, ٹھیک ہے, یہی جملے کہے جائیں گے. ماہ رمضان کے اختتام میں انسان کو زیادہ پاک ہونا چاہیے تھا, الٹا ہوتا ہے ہمارے یہاں. ابتدا میں مسجد فل, آخر میں جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے مسجدیں خالی ہوتی جا رہی ہیں. عید کی نماز پر کوئی بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے, یعنی عید کی نماز میں تو سب ہے, لیکن فجر کی نماز میں کوئی بھی نہیں ہے, مسجدیں خالی ہو گئی, مسجدیں ویران ہو گئی. اس کا مطلب ہے علاج اچھا نہیں ہو رہا ہے, علاج ٹھیک نہیں ہو رہا ہے. ایک اور مثال, ماہ رمضان سے پہلے قرآن چھپنا شروع ہو جاتے ہیں, بڑے بڑے پرنٹنگ پریس ملیں گے جو چھاپتے ہیں قرآن کو, قرآن بھر دیں گے, مارکیٹیں بھر جائیں گی قرآنوں سے, ٹھیک ہے, کہ قرآن کا مہینہ آ رہا ہے, قرآن کی بہار ہے ماہ رمضان, سب قرآن خرید رہے ہوں گے, قرآن پڑھ رہے ہوں گے. لیکن جیسے جیسے ماہ رمضان گزرتا گیا, 27 رمضان کو قرآن ختم ہوا, چلیے بھائی اب قرآن کو بند کر دیجیے, اب ہمارا قرآن سے کوئی لینا دینا نہیں, اب اگلے سال ملیں گے ہم. آپ کا اور ہمارا تعلق یہیں تک تھا 27 دنوں کا, اب انشاءاللہ اگلے سال پھر دوبارہ ملاقات ہوگی, ٹھیک ہے. اور کیا ہوتا ہے 27 دنوں بعد, اب چونکہ 2 دن بعد عید ہے, تو اب چونکہ میں جوانوں کی بات کر رہا ہوں, USB بھر لی گانوں سے, اب عید پہ بالفرض سیوی جانا ہے, تو اب جو ہے وہ گانے چلاتے ہوئے جائیں گے, اب جو ہے وہ بالفرض فلاں جگہ جانا ہے, تو اب جو ہے وہ گانے چلیں گے. قرآن چھوڑ دیا, گانے بھر گئے. ہونا کیا چاہیے تھا, ابتدا میں قرآن کم پڑھتے, آخر میں ہوتے ہوتے قرآن کے شائق ہو جاتے, قرآن کے شوقین ہو جاتے, اور قرآن کی بہار آ جاتی, اور قرآن مہینوں تک چلتا رہتا. لیکن ہمارے یہاں الٹا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے ابتدا ماہ رجب سے نہیں کی ہے, ہم نے ابتدا ماہ رمضان سے کی ہے. ماہ رمضان سے اگر جوش و خروش میں آئیں گے تو ایک وقت آئے گا تھک جائیں گے, بالکل وہی ریس والی مثال ہے. لیکن اگر ماہ رجب سے کسی نے ابتدا کر لی تو پھر یہ 3 مہینے کا کورس ہے, اگر کر لیا تو پھر روح انسان کی سنورتی چلی جائے گی. ایک دفعہ صلوات پڑھے مل کر باواز بلند, اللہم صلی علی محمد, ٹھیک ہے. تو یہ آپ کو اسی مہینے سے ابتدا کرنی پڑے گی, اسی مہینے سے جو ہے وہ اپنے آپ کو بچانا پڑے گا کچھ گناہوں سے, اپنے آپ کو روکنا پڑے گا, پروردگار عالم سے مانگنا پڑے گا کہ پالنے والے ہمارے لیے اس مہینے کو بابرکت قرار دے. روایت کے جملے, جب کبھی ماہ رجب آتا تھا پیغمبر اکرم اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے تھے اور کہتے تھے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا شہر رمضان, پالنے والے رجب اور شعبان کو ہمارے لیے مبارک قرار دے, ہمارے لیے بابرکت بنا دے, اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے. صحیح ہے. تو یہ 2 مہینوں میں کوالیفائی ہوں گے تو پھر رمضان کا اچھا فائدہ ہوگا. لہذا سامعین محترم, رجب سے تیاری کو شروع کیجیے. اب میں آپ کے سامنے ماہ رجب کے حوالے سے 2-3 اعمال بیان کرتا ہوں, اور اس کے بعد جو ہے وہ ہم اپنی بات کو تمام کرتے ہیں. ماہ رجب میں کئی اعمال ہیں. ایک عمل جس کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے وہ ہے استغفار. انسان زیادہ سے زیادہ پروردگار عالم سے استغفار کرے. استغفر اللہ واسألہ التوبہ, پالنے والے میں تجھ سے مغفرت طلب کرتا ہوں اور تجھ سے توبہ کا سوال کرتا ہوں. یہ جملہ بار بار تکرار کرتے رہیں. انشاءاللہ گروپ میں آپ کو جو ہے وہ یہ اذکار بھیج دی جائیں گے, صحیح ہے. جیسے پورے مہینے میں لا الہ الا اللہ پڑھنا ہے 1000 مرتبہ, یعنی روزانہ آپ کو 34-35 مرتبہ کہنا ہے, ٹھیک ہے. یعنی 1 منٹ 1.5 منٹ لگے گی, آپ نے 35 دفعہ جو ہے وہ لا الہ الا اللہ کہہ دیا. اس طریقے سے پورے مہینے میں 1000 مرتبہ کہہ دیا. یہ بہت بظاہر چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں, لیکن انسان کی روحانیت پر بہت زیادہ اثر کریں گے, بہت زیادہ ایسے کام آئیں گے سفر آخرت کے مرحلے میں. لہذا سامعین محترم, پہلا عمل ہے استغفار. جو استغفار کرتا ہے, روایت کے جملے ہیں کہ اس پر پروردگار عالم کی رحمت اور زیادہ کثیر ہو جاتی ہے. یعنی پہلے ہی ماہ رجب میں اللہ رحمتیں انڈیل رہا ہے, لیکن اگر استغفار کر لیا اور پروردگار عالم سے معافی مانگ لی. معافی کا مطلب کیا ہے؟ توبہ کا مطلب آپ کو پتہ ہے کیا مطلب ہے توبہ کا؟ پچھلے گناہ پر شرمندہ, آئندہ نہ کرنے کا وعدہ, یہ ہے توبہ کا مطلب. اور یاد رکھیے گا, ایسا نہیں ہے استغفار کریں گے تو بیچارے بھائی کا مکان اگر غصب کیا تو وہ بھی معاف ہو جائے گا, ایسا نہیں ہے. کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جن کا کمپنسیشن کرنا پڑتا ہے, جن کا جبران کرنا پڑے گا, تلافی کرنی پڑے گی, ان کا جو ہے وہ نقصان پورا کرنا پڑے گا, ٹھیک ہے. جیسے بالفرض اگر نمازیں کئی سال کی قضا ہے تو ایسا نہیں ہے استغفر اللہ کہہ دیا تو نمازیں اب جو ہے وہ معاف ہو گئی, اب نمازیں پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں. نہیں, نمازیں پڑھو لیکن پھر معافی ملے گی. اسی طریقے سے اگر بالفرض کسی مومن کی دل آزاری کی ہے تو یہ حقوق العباد میں سے, پہلے اس سے معافی مانگو پھر اللہ معاف کرے گا. تو یہ جو گناہ ایسے ہیں جن کی تلافی کرنی پڑتی ہے تو پہلے ان کا کمپنسیشن کرنا پڑے گا, ٹھیک ہے. تو یہ استغفار کا مہینہ ہے, ایک بات. دوسرا عمل اس مہینے میں جس کی بہت زیادہ تاکید ہے وہ ہے صدقہ. صدقے کا ویسے ہی بہت زیادہ ثواب ہے, اور اس مہینے کے حوالے سے آپ کے سامنے ایک روایت رکھتا ہوں. امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام, اللہم صلی علی محمد وآلہ. ایک ثواب ہوتا ہے, بیان کر دیا کہ یہ ملے گا, اتنے محل ملیں گے, اتنی چیزیں ملیں گی. مولا نے عجیب ثواب بیان فرمایا اگر کوئی ماہ رجب میں صدقہ دے دے تو پروردگار عالم اسے بہشت میں ایسا ثواب عطا کرے گا جس ثواب کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہوگا نہ کسی کان نے سنا ہوگا. اب آپ سوچیے کتنا عظیم ثواب ہوگا صدقہ دینے کا, ٹھیک ہے. ایک روایت اس کی. اس کے علاوہ ایک نماز ہے جسے کہتے ہیں نماز سلمان, صحیح ہے.
جناب سلمان سے منسوب ہے. اس نماز کی تاکید ہے اس مہینے میں پڑھنے کی, اور اس کا فائدہ یہ ہے نماز پڑھنے کا کہ پروردگار عالم تمام گناہوں کو بھی معاف کرتا ہے. پروردگار عالم اس شخص کو اتنا ثواب دیتا ہے اس شخص کے برابر کہ جس نے پورے ماہ رجب میں روزے رکھے ہوں, اتنا ثواب بھی ملتا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ پروردگار عالم اگلے سال تک اس بندے کا نام نمازیوں میں لکھ دیتا ہے. ایک نماز پڑھنی ہے نماز سلمان, لیکن ہاں نماز بڑی تھوڑی سی, صحیح. نماز ہے ٹوٹل 30 رکعت. کتنی رکعتیں؟ 30 رکعت, صحیح ہے. اب آپ بالفرض کوئی کہتے ہیں مولانا صاحب فجر پر اٹھا نہیں جاتا, آپ فجر کی باتیں اور 30 رکعت کی باتیں کر رہے ہیں, کیسے پڑھیں گے ہم؟ دیکھیے اس میں بھی آسانی کر دی گئی ہے. طریقہ کار یہی ہے کہ 2 کر کے پڑھنی ہے, ایک بات. دوسری بات 10 مہینے کے ابتدا میں پڑھنی ہے, 10 مہینے کے مڈ میں پڑھنی ہے, 10 مہینے کے آخر میں پڑھنی ہے. تو یہ 30 رکعتیں, صحیح ہے. یعنی 10 رکعتیں آپ پہلی رجب کو پڑھیں گے, 10 رکعتیں آپ 15 رجب کو پڑھیں گے, اور 10 رکعتیں آپ کو پڑھنی ہے 29 رجب کو, مہینے کے آخر میں. 30 کے چکر میں نہیں رہیے گا, پتہ چلے چاند نہیں ہوا. تو یہ جو ہے وہ 29 رجب کو آپ کو پڑھنی ہے 10 رکعتیں, صحیح ہے. یعنی 5 نمازیں 2 کر کے, تو یہ 10 رکعتیں ہو گئی. کتنی آسان ہو گئی نماز. نیت وہی ہوگی نماز سلمان کی, ٹھیک ہے. تکبیرۃ الاحرام گئی, الحمد. پہلی رکعت میں 3 مرتبہ سورہ اخلاص, دوسری رکعت میں 3 مرتبہ سورہ کافرون, بس. اور ویسے ہی نماز تمام کر دی نے, ٹھیک ہے. تو یہ یاد رکھیے گا, پہلی رجب, 15 رجب, 29 رجب, 10 رکعت اور 10 رکعت کر کے پڑھنی ہے. طریقہ کار بتا دیا. پہلی رکعت میں جو ہے نا ہر نماز میں طریقہ کار یہی ہوگا, پہلی رکعت میں سورہ حمد کے بعد 3 مرتبہ سورہ اخلاص, اور دوسری رکعت میں الحمد کے بعد 3 مرتبہ سورہ کافرون. جزاک اللہ, ٹھیک ہے. یہ اگر کوئی نماز پڑھ لے پروردگار عالم گناہوں کو بھی معاف کر دے گا, آئندہ سال تک نمازیوں میں بھی شمار کرے گا, شہید کا ثواب عطا کرے گا, اور پروردگار عالم جو ہے وہ اس کو گناہوں کو معاف کر دے گا. ایک دفعہ صلوات پڑھی مل کر باہوا سے بلند, اللہم صلی علی محمد وآل محمد. یہ ہو گیا نماز سلمان. کتنے اعمال ہو گئے؟ 2 ہوئے, 3 ہوئے. کون کون سے ہو گئے؟ استغفار ہو گیا, اور صدقہ ہو گیا, اور نماز سلمان, ٹھیک ہے. 3 ہو گئے اب تک. اور ایک عمل اور بتا دیتا ہوں, وہ کون سا ہے؟ بہت اہم ہے. کیا ہے وہ؟ رجب کے مہینے میں روزہ, صحیح ہے. سب سے زیادہ اہم ہے روزہ. وہ کہے مولانا صاحب ماہ رمضان میں حالت بری ہو رہی ہوتی ہے, آپ رجب کی بھی ذمہ داری ڈال رہے ہیں. تیاری یہیں سے شروع کرنی پڑے گی, ٹھیک ہے. تھوڑا بہت جو ہے وہ اپنے آپ کو عادت ڈالیے. میں نہیں کہتا آپ جو ہے وہ روزانہ رکھیے, ماہ رجب میں پورا مہینہ روزہ رکھیے, رکھ سکتے ہیں بہت اچھی بات ہے. نہیں رکھ سکتے ویکینڈز پر رکھیے, صحیح ہے. کوشش کر کے جمعرات جمعہ ہفتہ رکھ لے. کوئی اگر یہ 3 دن رکھ لیتا ہے 700 سال کا جو ہے وہ عبادت کا ثواب عطا کرتا ہے پروردگار عالم, ٹھیک ہے. اگر نہیں رکھ سکتے خالی ویکینڈ پہ 1 روزہ رکھ لے. لیکن جو ہے وہ میں کہوں گا کہ کم از کم اس مہینے میں 7 روزے لازمی رکھیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ روایت کے جملے ہیں کہ اگر کوئی شخص 7 روزے رکھ لیتا ہے اس مہینے میں, تو پھر پروردگار عالم اس پر جہنم کے 7 دروازے بند کر دیتا ہے, صحیح ہے. جہنم کے 7 دروازے, ایک روزہ رکھتے جائیے, جہنم کا دروازہ بند کرواتے جائیے, ٹھیک ہے. اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 7 روزے رکھ لیے اس کے بعد جو کرنا ہے کرتے رہیے, یہ گناہوں کا لائسنس نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پروردگار عالم پھر آپ کو ایسی توفیقات دے گا کہ آپ ایسے گناہ ہی نہیں کریں گے کہ جہنم کی نوبت آئے, ٹھیک ہے. اس کا مطلب یہ ہے. لہٰذا 7 روزے اگر رکھ لیے تو پروردگار عالم جہنم کے 7 دروازوں کو بند کر دے گا. 3 روزے رکھ لیتے ہیں تو وہ بھی کافی ہے. اس کا مطلب یہ کہ روایت میں ہے کہ جو 3 روزے رکھ لے تو پروردگار عالم اس پر جنت کو واجب کر دیتا ہے. یعنی یہ بات کنفرم ہے جنت میں جائے گا, صحیح ہے. 3 روزے رکھ لیں, لیکن جو ہے وہ میں ریکمینڈ یہی کروں گا کہ 7 روزے جو ہے وہ آپ اس مہینے میں لازمی رکھیں. اتنی بڑی بڑی تاریخیں ہیں. 5ویں امام کی ولادت ہے, 10ویں امام کی پھر شہادت ہے, 10ویں امام کی شہادت ہے, پھر 9ویں امام کی جو ہے وہ ولادت ہے. شہزادہ علی اصغر کی ولادت اسی مہینے میں, اس کے بعد امیر کائنات کی ولادت ہے, شہزادی زینب کبریٰ کی شہادت ہے, جناب سکینہ کی جو ہے وہ ولادت ہے. پھر اس کے بعد 22 رجب کو ایک ملعون جہنم واصل ہوا ہے. پھر اس کے بعد جو ہے وہ جنگ خیبر ہے. پھر جو ہے وہ جناب ابو طالب کا جو ہے وہ دن ہے. پھر اس کے بعد جو ہے وہ بعثت اور معراج ہے. پھر اس کے بعد جو ہے وہ روانگی امام حسین علیہ السلام ہے. اتنا جو ہے وہ برکت اور امامت کا مہینہ ہے کہ اگر بالفرض اس میں 7 دن آپ اپنے پاس سے سلیکٹ کر لیں کہ 7 دن جو ہے وہ مجھے روزے رکھنے, پروردگار عالم جہنم کے 7 دروازے جو ہے وہ بند کر لے گا. اور اگر کوئی 1 روزہ بھی رکھ لے, اس کے روایت آپ کے سامنے بیان کروں. 6 امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام, اللہم صلی علی محمد وآل محمد. امام کے پاس ایک شخص آیا جس کا نام تھا سالم, امام کا صحابی تھا. رجب کا آخر چل رہا تھا. امام نے کہا سالم رجب میں کتنے روزے رکھے؟ کہنے لگا مولا 1 بھی روزہ نہیں رکھا. امام نے کہا کہ سالم تو نے اتنا ثواب ضائع کر دیا ہے کہ جس کا حساب پروردگار عالم کے علاوہ کوئی نہیں لگا سکتا. اتنا ثواب تو نے ضائع کر دیا, یعنی 1 روزے کو بھی چھوڑا, اتنا ثواب تو نے ضائع کر دیا ہے. اس کے بعد اس نے کہا مولا آخری کے دن رہ گا اس میں رکھ لوں؟ مولا نے کہا کہ آخری کے دنوں میں روزہ رکھ لو اور ان تمام تر ثواب کو حاصل کر لو, ٹھیک ہے. تو ایک روزے کا ثواب اتنا ہے کہ پروردگار عالم کے علاوہ کوئی حساب نہیں لگا سکتا. اس کے علاوہ یہ روزے رکھنا نہ صرف قیامت میں فائدہ دے گا, جو میں نے کہا جہنم کے 7 دروازے بند, جنت واجب ہو رہی ہے, یہ قبر میں بھی کام آئے گا. ایک داستان آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں, ایک دفعہ صلوات پڑھیں مل کر باواز بلند, اللہم صلی علی محمد
وعلیہ آخری بات ہے اور پھر بات ختم کرتے ہیں۔ رسول اللہ کا ایک صحابی جس کا نام تھا صوبان، رسول اللہ کے ساتھ ساتھ تھا، اور کچھ لوگ تھے رسول اللہ کے ساتھ جا رہے تھے، یہ بھی انہی میں تھا۔ رسول اللہ گزرے ایک قبرستان سے، جب قبرستان میں داخل ہوئے تو رسول اللہ کا عالم یہ تھا کہ کچھ چلتے تھے پھر ٹھہر جاتے تھے، پھر کچھ آگے چلتے تھے پھر رک جاتے تھے، کہیں بیٹھ جاتے تھے، پھر اس کے بعد ایک جگہ بیٹھ کر گریہ کرنے لگے۔ تو صوبان جو رسول اللہ کا صحابی کہنے لگا، یا رسول اللہ آپ کی کیفیت ایسے پہلے نہیں دیکھی کہ آپ قبرستان میں چلتے ہوں پھر رکتے ہوں، یا رسول اللہ آپ گریہ کر رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ یا رسول اللہ کیوں رو رہے ہیں آپ؟ اب دیکھیے رسول اللہ کا رونا یعنی مطلب ہے تمام تر اصحاب جو ہے وہ رو رہے ہیں، کیونکہ رسول اللہ کے رونے کا بہرحال ایک اثر ہے، تمام صحابہ کی آنکھ میں آنسو ہے۔ یا رسول اللہ کیوں رو رہے ہیں آپ؟ رسول اللہ نے کہا کہ جب میں اس قبرستان میں داخل ہوا تو میں نے دیکھا کہ پروردگار عالم کی جانب سے کچھ قبروں پر عذاب ہو رہا ہے، کچھ قبروں پر عذاب نازل ہو رہا ہے پروردگار عالم کی جانب سے۔ اس کے بعد رسول اللہ نے کہا کہ مجھے رحم آیا، لہذا میں نے پروردگار عالم سے دعا کی کہ پالنے والے ان کی قبروں سے عذاب کو ہٹا دے۔ پروردگار عالم نے میری دعا کو قبول کیا اور ان کی قبروں سے عذاب کو ہٹا دیا ہے، صحیح ہے۔ اس کے بعد پیغمبر اکرم نے ایک جملہ کہا، اسی جملے کے لیے روایت سنائی آپ کے سامنے۔ پیغمبر اکرم نے کہا اے کاش ان میں سے کوئی رجب کا روزہ رکھ لیتا تو یہ عذاب ہی نہ ہوتا، ایک روزہ رکھ لیتا قبر کے عذاب سے نجات مل جاتی۔ ٹھیک ہے سامعین محترم، تو یہ میں نے آپ کے سامنے 4 اعمال بیان کر دیے، ایک استغفار ہے، ایک صدقہ ہے، اس کے علاوہ نماز سلمان ہے اور روزہ رکھنا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ 4 اعمال بتا دیے۔ اس کے علاوہ کچھ اذکار ہوں گے، وہ انشاءاللہ آپ کو جو ہے وہ گروپ میں بھیج دیے جائیں گے، تو کوشش کیجیے گا کہ ماہ رجب میں ان جو ہے وہ اذکار کی آپ جو ہے وہ گردان کرتے رہیے، انہیں جو ہے وہ دہراتے رہیے اور انہیں جو ہے وہ پڑھتے رہیے، اور جتنا ہو سکے اپنے آپ کو اس مہینے میں سنواریں۔ رجب کے بعد شعبان ہے، شعبان کے متعلق انشاءاللہ جو ہے وہ ایک گفتگو ہوگی، اس کے بعد جو ہے وہ پھر ماہ رمضان ہوگا۔ ایک دفعہ صلوات پڑھیں مل کر بآواز بلند، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ دعا ہے پروردگار عالم سے پالنے والے ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، پالنے والے تمام گناہ صغیرہ اور کبیرہ کو معاف فرما، پالنے والے ماہ رجب المرجب کی آمد ہے، میرے مالک اس مہینے میں تمام برکتیں رحمتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرما، پالنے والے سفر آخرت کو آسان فرما، میرے مالک جتنے حاضرین تشریف فرما ہے تمام کی پریشانیوں کو آسان فرما، تمام کے رزق میں مزید وسعت عطا فرما، پالنے والے جنت البقیع کی تعمیر کے اسباب جلد جلد مہیا فرما، تمام مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، تمام مقامات مقدسہ کی زیارت نصیب فرما، زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما، امام کے قلب کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، امام کے چہرے کا دیدار بار بار نصیب فرما۔ ان تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے، اپنی صحت و سلامتی کے لیے، ماہ رجب کی تمام برکات کو سمیٹنے کے لیے ایک دفعہ مل کر بآواز بلند صلوات